السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج آپ کو ایک تبدیلی نظر آ رہی ہوگی کہ میں نے جیکٹ کے بجائے ویسٹ کوٹ یا واسکٹ پہنی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر موسم اچھا ہو رہا ہے، خوشگوار ہو رہا ہے، یعنی جو سردی ہے وہ دم توڑ رہی ہے. یہاں پر میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، جس ایریا میں، جس علاقے میں، وہاں مئی کے مہینے میں بھی سردی لوٹ آتی ہے، کیونکہ مئی کے مہینے میں ان علاقوں میں بارشیں اور یالہ باری بہت زیادہ ہوتی ہے. بہرحال آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. وہ یہ ہے کہ جب کرونا وائرس کی وبا کا خاتمہ ہوگا تو دنیا میں کتنی ایئر لائن رہ جائیں گی اور کتنے فیصد ایئر لائن جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی. میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. اس میں آبویسلی مڈل ایسٹ بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، دیگر ممالک بھی شامل ہیں. خاص طور پر جو بڑے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، جن ممالک میں درجنوں، ایک ملک میں درجنوں ایئر لائنز آپریٹ کر رہی ہیں. اگر درجنوں نہیں ہیں تو کوئی کم از کم 7-8 ایئر لائنز ضرور آپریٹ کرتی ہیں کسی بھی ایک ملک سے. اب دنیا میں اس وقت سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایئر لائنز ہوں گی، چھوٹی بڑی ملا کر. اب گزشتہ روز میں قطر ایئر ویز کے جو سی ای او ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اکبر البکر ان کا نام ہے، میں نے جب ان کا ایک انٹرویو سنا تو آپ یقین کیجئے کہ میں کافی پریشان ہوا. چونکا دینے والا انٹرویو تھا. اس انٹرویو سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قطر ایئر ویز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قطر ایئر ویز نے دنیا کی سب سے پہلی فلی ویکسینیٹڈ فلائٹ چلائی ہے گزشتہ دنوں. یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. فلی ویکسینیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ اس فلائٹ کا جو کرو ہے، پائلٹ سے لے کر فلائٹ اٹینڈنٹس تک، کیبن کرو جتنا بھی تھا وہ ویکسینیٹڈ تھے. اس کے جتنے مسافر تھے زیادہ تر جرنلسٹ تھے، یوٹیوبرز تھے. یا قطر ایئر ویز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے اکبر البکر، وہ اس میں سوار تھے. چیک ان پر جو عملہ تھا وہ ویکسینیٹڈ تھا، مسافر ویکسینیٹڈ. جو بھی اس جہاز میں، اس جہاز کے ساتھ جس کا بھی کانٹیکٹ تھا، وہ سارے لوگ فلی ویکسینیٹڈ تھے، یعنی ان کو ویکسین لگ چکی تھی. یہاں تک کہ جہاز میں جو آپ کا جو فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے موبائل سے کنٹرول ہو رہا تھا، یعنی کہ بغیر کسی چیز کو، سطح کو ٹچ کیے. یہ دنیا کی پہلی فلائٹ تھی جو قطر ایئر ویز نے چلائی ہے، اور یہ دوحہ سے ہی اس نے پرواز اڑان بھری 11 بجے اور 2 بجے گھوم پھر کے ادھر ادھر سے دوحہ میں ہی اس فلائٹ نے لینڈ کیا. اب آتے ہیں اس انٹرویو کی جانب جو قطر ایئر ویز کے سی ای او نے شاید CNN کو دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ قطر ایئر ویز نے اپنے جسے کہتے ہیں کہ بڑے ہی پریشان کن حالات میں قطر ایئر ویز نے اچھا پرفارم کیا ہے. اور قطر ایئر ویز دنیا کی ان بڑی ایئر لائنز میں سے ایک ہے جس نے بہت کم امداد اپنی حکومت سے لی ہے، یہ سبسڈی لی ہے جسے زر تلافی کہتے ہیں، یعنی $3 بلین انہوں نے لیے ہیں، جو کہ ان کے حجم کی ایئر لائن کے لیے اتنی زیادہ رقم نہیں ہے. لیکن انہوں نے جس بات سے خبردار کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا، یعنی اس سال کے آخر تک، اگلے سال، ویسے تو لوگ کہتے ہیں 2023 تک ایئر لائن کی انڈسٹری جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار رہے گی. اور ان کا یہ کہنا ہے، اکبر صاحب کا جو سی ای او ہیں، اب جس طرح میں نے ان کو صاحب کہہ دیا ہے اپنی ویڈیو میں، obviously this is not a television channel، یہ ویڈیو ہے، لیکن یہ جو اکبر البکر ہیں یا باکر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال اگر یہی رہی تو اس پینڈیمک کی جب یہ ختم ہوگا تو دنیا کی بہت ساری ایئر لائنز جو ہیں وہ دیوالیہ پن کا شکار ہو کر بند ہو جائیں گی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایئر لائنز بند ہوں گی تو ان کے جہاز کیا کریں گے، جو جہاز پہلے سے کھڑے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب قطر ایئر ویز نے 7 اپنے A380 جو ان کے جو پلینز ہیں ان کو ریٹائر کر دیا ہے،
اور اگر حالات یہی رہے تو 5 مزید جہازوں کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔ A380 وہ جو ڈبل ڈیکر ایئر بس ہے جس میں کوئی تقریباً 600-700 کے قریب افراد سوار ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس جہاز کا کوئی مستقبل نہیں ہے، جو ایئر لائن اس جہاز کو رکھے گی وہ اپنے لیے ایک سفید ہاتھی پالنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس پر بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اس کا فیول ہے، اس کی پولوشن اور یہ وہ۔ انہوں نے اس جہاز کی تمام برائیاں گنوائی اور کہا کہ قطر ایئر ویز کا یہ پلان ہے کہ وہ مستقبل میں دوسرے جہازوں کی طرف دیکھے جو زیادہ فیول ایفیشینٹ ہیں اور جن سے ایئر لائن کو نقصان کی بجائے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ دنیا ان کے جو مقابلے پر جو ایئر لائنز ہیں خطے میں، ظاہر ہے ان کا اشارہ ایمریٹس کی جانب ہوگا، اتحاد کی جانب۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومتوں نے ہم سے کئی گنا زیادہ پیسے دیے، لیکن اگر صورتحال یہی رہی تو ان ایئر لائنز کو بھی خسارے کا یا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور سب سے جو پریشان کن بات ہے وہ میرے لیے وہ یہ ہے کہ جب ایئر لائنز بند ہوں گی تو ظاہر ہے ان کا جو سٹاف ہے وہ بے روزگار ہوگا، اور دنیا میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کا روزگار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یعنی بلا واسطہ یا بالواسطہ ایئر لائنز کے ساتھ وابستہ ہے، چاہے وہ کارگو جس کو ہم فریٹ کیریئرز کہتے ہیں، چاہے وہ پیسنجر فلائٹس ہوں، چاہے وہ گراؤنڈ ہینڈلنگ سٹاف ہو، چیک ان والا سٹاف ہو، آپ کا سامان کو ہینڈل کرنے والا سٹاف ہو، ٹریول ایجنٹس ہوں، بکنگ ایجنٹس ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ٹور آپریٹرز ہوں، ہوٹل انڈسٹری ہو، ان سب کا جو کاروبار یا ذریعہ معاش جسے ہم کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی طور پر اس سے جڑا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایئر لائنز بند ہوں گی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 60% سے 70% تک جو دنیا کی جو ایئر لائنز ہیں وہ بند ہو سکتی ہیں، کیونکہ پینڈیمک کے بعد بھی لوگ بڑے عرصے تک، سالوں تک لوگوں نے سفر نہیں کرنا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو مالی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں رہے گا، پیسے کی شارٹیج ہو جائے گی، لوگوں کا کام روزگار ختم ہو جائے گا، کاروبار متاثر ہوں گے تو لوگ سفر نہیں کریں گے، وہی لوگ سفر کریں گے جن کے لیے مجبوری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پینڈیمک کے خوف کی وجہ سے کہ دنیا کے ایک خطے سے تو شاید یہ بیماری ختم ہو جائے، لیکن شاید جس ملک میں لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں پر یہ بیماری ختم نہ ہو، یا اس ملک کے جو حکومت ہے وہ پابندیاں لگا دے جس طرح آج کل پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے جو کہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہو سکتے ہیں کہ جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ یا ویکسینیشن پاسپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوگی صرف انہی لوگوں کو ان ممالک میں فضائی سفر کی یا بری سفر کی یا بحری سفر کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس ویکسینیشن پاسپورٹ یا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا ان لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بہت ہی جسے میں کہتا ہوں کہ پریشان کر دینے والی معلومات تھیں، اطلاعات تھیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔